آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو رمضان کے 5 مخصوص اعمال بتائے۔ اگر وہ 5 اعمال ہم کر لیتے ہیں تو یقین مانیں ہمارے رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم صحیح معنوں میں اس کی قدر کرنے والے بن جائیں گے۔ بتانے والا کون؟ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بتایا کس کو جا رہا ہے؟ صحابہ اکرام کو بتایا جا رہا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم وہی 5 باتیں آپ کو بتائیں گے کہ وہ 5 اعمال کون سے ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے اور ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پہلے کلمے کا ورد کیا کرو۔ پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ اس کو پڑھو، اس کی کثرت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذکروں میں جو سب سے افضل اور اچھا ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بلکہ اس میں ایک اور میں حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ حدیث کا مفہوم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا بابرکت کلمہ ہے یہ والا۔ اور دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں استغفار کرو، پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دوسرے نمبر پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ اس کو پڑھیے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن جنت نہیں مانگتے۔ کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 3 دفعہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت خود کہتی ہے یا اللہ اس کو میری قسمت میں لکھ دیجیے۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کو مجھ میں داخل کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کو مانگنا چاہیے اور انسان کو جنت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ انسان نیک اعمال کر رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کیوں رکھ رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہوں گے انسان جنت میں چلا جائے گا، ٹھیک۔ اور پھر چوتھے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چوتھا اپنے کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ آپ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ جہنم کیا ہے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جہنم اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ کسی اس کو 1000 سال دفعہ اس کی آگ کو دہکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، پھر دہکایا گیا، وہ اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 سال دہکایا گیا، اب اس کا سیاہ ہو گئی، اب اس کا رنگ سیاہ ہے۔ اور جو دنیا کی آگ 70 مرتبہ روزانہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ ہم دنیا کی آگ کے سامنے انگلی نہیں کر سکتے کچھ وقت کے لیے، اور وہ کیسی آگ ہوگی تصور کیا کریں۔ اور 5ویں نمبر پر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا اپنے تمام ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کی کثرت کریں۔ پہلا کلمہ استغفار، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ، اور اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو میرے بھائی دوستو اس بابرکت مہینے میں ان 4-5 چیزوں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ بہت کچھ نوازیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔